کیا دنیا میں کوئی غیر مسلم مذہبی پیشوا، پنڈت، پادری، پوپ عیسائیوں میں، یہودیوں میں، ہندوؤں میں، سکھ میں، قادیانیوں میں، شیعوں میں، دنیا اسلام کے علاوہ کسی بھی مذہب کا یا دین کا یا کسی گروپ کا، چاہے وہ سائنس کو مانتا ہو، چاہے وہ اللہ کے سوا کسی اور کو معبود مانتا ہو، کیا کوئی ہے جو مردوں کو زندہ کرنے کی سروس دے رہا ہے دنیا کے اندر؟ ہے یا نہیں؟ اگر نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے؟ جبکہ لیجنڈری فری لانسر اللہ کے فضل سے مردوں کو زندہ کرنے کی سروس دے رہا ہے 21ویں صدی میں اللہ کے فضل سے۔ غیر مسلموں میں سے کوئی بھی ایسا کیوں نہیں ہے؟ اگر غیر مسلم جن کو خدا مانتے ہیں، اگر غیر مسلم جن کو معبود مانتے ہیں، اگر غیر مسلم جن کو کائنات کا خدا یعنی کہ اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں، اگر غیر مسلم اپنے ان خیالات کو، ان باطل خیالات کو جن کو انہوں نے خدا بنا کے رکھا ہوا ہے، معبود بنا کے رکھا ہوا ہے، اور دنیا کے انسانوں کو یہ پریچنگ کرتے ہیں کہ وہ جس کو خدا مانتے ہیں وہ اس بات پہ قدرت رکھتا ہے کہ مردوں کو زندہ کر سکے، تو کوئی غیر مسلم مذہبی پیشوا دنیا میں کیوں نہیں ہے ایسا جو پرانی قبر کے اندر سے مردوں کو زندہ کرنے کی سروس دے رہا ہو، مرے ہوئے لوگوں کو دوبارہ زمین پر دوبارہ زندگی دلوا کر اپنے اس معبود سے جس کو وہ خدا مانتا ہے، جس کو وہ پوجتا ہے، جس کو وہ اللہ کے سوا معبود اور خدا بنا کے بیٹھا ہے، تو اس کی مدد سے، اس کی ہیلپ سے، چاہے وہ ایک کو مانتا ہو، چاہے وہ ہزاروں کو مانتا ہو، چاہے وہ لاکھوں کو مانتا ہو، اگر اللہ کے سوا وہ کسی کو بھی مانتا ہے تو وہ غیر مسلم مذہبی یا سائنسی یا روحانی پیشوا پرانی کسی قبر میں دفن مردے کو اللہ کے سوا اس کی مدد کے بغیر کسی بھی طریقے سے دوبارہ زندہ کروا کے دکھانے کی سروس پیش کرے دنیا میں آ کر، آفر دے دنیا والوں کو۔ کرونا وائرس سے لوگوں کے پیارے مر رہے ہیں، لوگوں کے پاس کروڑوں روپیہ رکھا ہے، خربوں روپیہ رکھا ہے، دولت بھری ہوئی ہے، لیکن وہ مرنے والے کو دوبارہ واپس لانے سے عاجز ہیں اللہ کی مدد کے بغیر۔ اور اگر غیر مسلموں کے اندر کوئی مذہبی اور روحانی اور سائنسی پیشوا نہیں ہے جو مردوں کو زندہ کرنے کی سروس دے سکے، تو غیر مسلموں اپنی آنکھوں کو آپ کھولو اور آپ سوچو کہ آپ کس مذہب کو فالو کرتے ہو اور کن کو خدا مان کے بیٹھے ہو اللہ کے مقابلے پہ۔ اگر آپ کے مذہبی یا روحانی اور سائنسی پیشوا سچے ہیں تو وہ کسی پرانی قبروں سے مردوں کو زندہ کرنے کے لیے سروس پبلک میں پیش کریں، بزنس کے طور پہ ہی صحیح، لیکن سروس دیں۔ لیجنڈری فری لانسر تو دے رہا ہے اللہ کے فضل سے، وہ تو ایک مسلم مین ہے، وہ تو اللہ کو سچا خدا مانتا ہے، وہ تو صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہے، وہ یہ سروس کیسے دے رہا ہے 21ویں صدی میں؟ اس کے مقابلے پہ دنیا میں دنیا کا کوئی بھی غیر مسلم کیوں نہیں ہے جو یہ کام کر کے دکھا سکے؟ کم سے کم اس لیول پر تو آ جاؤ کہ مردوں کو زندہ کرنے کی پبلک میں سروس دے رہے ہو، ویڈیوز پہ آفرز دے رہے ہو، وہ تو یہ بھی کر چکا ہے، لیکن غیر مسلموں میں سے کدھر ہیں وہ لوگ؟ وہ سب کدھر ہیں جو اسٹیج لگا کے دکھاتے ہیں کہ ان کا کوئی پڑا ہوا جو ہے نا وہ آنکھ کھول کے کھڑا ہو گیا؟ کسی قبروں میں موجود جو مردے چلے گئے، جو مر گئے دنیا میں سے چلے گئے، چاہے آگ میں جلایا ہو چاہے زمین میں دفنایا ہو، اس سے غرض نہیں ہے، لیکن جس کو خدا کہتے ہو اللہ کے سوا، اس کی مدد سے اس کو بولو نا، اس سے ریکویسٹ کرو نا، اس کی ریکویسٹ اس کی مدد سے ہی مردوں کو زندہ کرنے کے لیے سروس دو نا۔ کیوں نہیں دے پا رہے؟ اس لیے نہیں دے پا رہے، اور اس لیے نہیں دے سکتے اور کبھی بھی نہیں دے سکتے لیجنڈ کے مقابلے پر آ کر کہ لیجنڈ جس کو خدا مانتا ہے وہی اس کائنات کا اصلی سچا خدا ہے، اور اسی کا نام ہے اللہ واحد القہار، اور اسی کے آخری نبی کا نام ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے لیجنڈ کے بزنس کے مقابلے پر آ کر دنیا کا کوئی بھی غیر مسلم مذہبی، روحانی یا سائنسی پیشوا اپنے تمام تر علوم و فنون اور اپنی طاقت اور اپنے ان سب کو جن کو وہ اللہ کے مقابلے پہ خدا مانتا ہے، ان سب کی مدد سے بھی، اور ساری کائنات کی مخلوقات کو بھی اگر وہ اپنی مدد کے لیے پکار لے جن و انس کے اندر اس کام پر، اور اللہ کو وہ خدا نہ مانے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ آخری نبی نہ مانتا ہو،
تو وہ غیر مسلم جو بھی ہے، اس میں شیعہ بھی ہیں، قادیانی بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، پارسی بھی ہیں، اور اسلام کے سوا دیگر جتنے بھی مذاہب بنائے ہوئے ہیں اسلام کے نام پر دھوکہ دینے کے لیے یا اسلام سے ہٹ کے الگ الگ، وہ سب مل جائیں اور پارٹنرشپ بھی کر لیں آپس میں، اور سارے مل کر بھی ریکویسٹ کریں اور سارے مل کر بھی دعائیں کریں، اس کے باوجود بھی اسلام کے دین میں جو لیجنڈری فلانسر بزنس لے کر آیا ہے، مردوں کو زندہ کرنے کی سروس جو وہ دے رہا ہے اللہ کے فضل سے اور اس کی مشیت سے، اس کے مقابلے پر دنیا کا کوئی بھی غیر مسلم مذہبی، روحانی اور سائنسی پیشوا آ کر مردے زندہ کرنے کی سروس نہیں دے سکتا۔ یہ ایک چیلنج ہے ہمیشہ کے لیے، اور یہ چیلنج ایسے ہی برقرار رہے گا کیونکہ کوئی غیر مسلم یہ کام کر ہی نہیں سکتا، پریکٹیکل طور پہ بھی نہیں کر سکتا۔ پریکٹیکل طور پہ وہ سروس بزنس کی دینے کی کوشش کرنے کے لیے اگر کرے گا بھی، بالفرض کہ کوئی چاہے کہ وہ ایسی دکھانے کے لیے کہنا چاہے، لیکن پریکٹیکل طور پہ مردہ کیسے زندہ کر دے گا؟ لاؤ کوئی غیر مسلم تو لے کر آؤ، کوئی قادیانی، کوئی شیعہ، کوئی ہندو، عیسائی، یہودی، پارسی، سکھ، بدھسٹ یا دیگر مذاہب میں سے کوئی بھی آ جائے، کوئی ایک ہی آ جائے، کم سے کم ایک تو لے کر آؤ نا ہر مذہب سے۔ اسلام سے تو لیجنڈ آ چکا ہے اللہ کے فضل سے، وہی اس چینل کو چلا بھی رہا اللہ کے فضل سے، تو اسلام سے کیوں موجود ہے؟ اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب سے کیوں نہیں ہے؟ تو سوچو اور اپنی آنکھوں کو کھولو اور چھوڑ دو باطل معبودوں کو خدا ماننا اللہ کے مقابلے پر، اور اپنے مذہب کے مذہبی، روحانی اور سائنسی پیشواؤں کی باتوں میں آ کر اللہ کا انکار کرنا چھوڑ دو، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننے سے انکار کرنا بھی چھوڑ دو۔ کلمہ پڑھ لو آپ لوگ، تو اس حالت میں پہنچنے سے پہلے، جب تک آپ کی زندگی کا ٹائم چل رہا ہے اور سانسیں چل رہی ہیں، آپ اپنی عقل کو استعمال کر سکتے ہیں، اس عقل کو ہی استعمال کر لو بھائی اور بہن، آپ جو بھی ہو سوچو تو صحیح عقل سے، کامن سینس سے، کہ اگر مردے زندہ کرنے کی سروس دین اسلام سے ایک مسلم دے رہا ہے اللہ کے فضل سے 21ویں صدی میں، تو وہ کیسے دے رہا ہے، اور دنیا بھر کے اسلام کے سوا کسی اور مذہب سے کوئی کیوں نہیں دے رہا؟ سوچو، اس لیے نہیں دے رہا کیونکہ جو بادشاہ ہے اس کائنات کا، جو بنانے والا، تخلیق کرنے والا اس کائنات کا، اور جو گاڈ آف نیچر ہے، نیچر کی تمام مخلوقات کو کریٹ کرنے والا، بنانے والا، وہ صرف اللہ ہے۔ اسی نے اپنی قدرت سے، اپنی طاقت سے، اپنی حکم سے زمین و آسمان کی مخلوقات میں اپنے نام کو لکھ کر دکھایا اور بلوا کر دکھایا مخلوقات سے بھی، اور اسی نے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو بھی نیچر کی مخلوقات پر لکھ کر دکھایا، صرف اپنی طاقت اور قدرت سے، حالانکہ وہ آنکھوں سے نظر نہیں آتا، لیکن اس نے یہ کام کیا۔ ایک اس نے اپنے نام کو لکھ کر دکھایا، اور اپنے ساتھ اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو لکھ کر دکھایا اپنی طاقت و قدرت سے، نیچرل قدرتی طور پہ، جس کو آپ دیکھتے ہو بادلوں پر، چرند پرند درند پر، پھلوں پر، سبزیوں پر، پتوں پر، درختوں پر، مخلوقات پر، اور بلوا کر جو نام دکھایا، جس خدا نے کیا یہ کام، کیونکہ ایک ہی ہے اصلی سچا خدا، اس کا نام اللہ ہے، تو یہ اللہ نے صرف اپنا ہی نام بلوایا، جو درند پرند چرند اور ماں کے پیٹ سے نکلے ہوئے بچوں سے اس نے بلوایا، اور اسی اللہ کا تعارف دین اسلام کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کروایا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور وہ اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ بے شک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، اور بے شک انہوں نے جس اللہ کے بارے میں بتایا کہ وہ اللہ ہی ہے، سچا خدا اور خالق کائنات، تو دیکھ لو، اسی نے اپنی طاقت کو دکھایا، اسی نے مخلوقات کے اوپر اپنے نام کو لکھ کر دکھایا، اسی نے مخلوقات کے منہ سے اپنے نام کو بلوا کر دکھایا۔ اللہ کے مقابلے پہ کوئی اور تو کر نہیں سکا ایسا، کوئی اور کسی اور مذہب کا کوئی جس کو وہ خدا مانتے ہیں۔
اور مردے زندہ کرنے کے لیے قادیانی شیعہ کیوں نہیں ایسا کر سکتے ان کے مذہب کے؟ کیونکہ یہ لوگ، ان کا مذہب باطل ہے، ریجیکٹڈ ہے اللہ کے نزدیک ہمیشہ کے لیے، اور اس کے پریکٹیکل ثبوت اور دلائل محمد ذیشان سے چینل پہ آپ کو مل جائیں گے، 2 سیریز میں، قادیانی پر اور شیعت مذہب پر، دونوں باطل مذہب ہیں۔ بے شک یہ دعوے کرتے ہیں اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، لیکن یہ ایک ان میں سے قادیانیت طبقہ جو ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر کسی اور کو نبی مانتا ہے، اس لیے یہ کافر ہیں۔ اور دوسرے جو ہیں غیر مسلم، وہ بھی شیعہ، جو اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں، یہ بھی غیر مسلم ہیں، کیونکہ یہ اللہ رسول کے نام کے دعوے کرتے ہیں، لیکن یہ صحابہ کرام کو مسلم نہیں مانتے۔ تو جو شیعہ ہے، شیعت مذہب، یہ باطل ہے اور یہ بھی غیر مسلموں کا ہے۔ ہاں، اور جو بھی اللہ کو سچا خدا مانے گا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہے اور تمام صحابہ کرام کو مسلمان مانتا ہے، وہ مسلم ہے، نہ وہ شیعہ ہے، نہ وہ قادیانی ہے، نہ وہ کچھ اور ہے، وہ مسلم ہے اور ایک مسلمان ہے۔ تو مسلمان جو ہوتا ہے وہ دین اسلام کا ہوتا ہے، باقی شیعت مذہب کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں، قادیانیت کا کوئی اسلام سے لینا دینا نہیں۔ اسی طرح دیگر مذاہب یعنی کہ ہندو مت، سکھ مت، پارسیزم، عیسائیت اور دیگر تمام مذاہب اسلام کے سوا جو ہیں وہ تمام کے تمام باطل ہیں، منسوخ ہیں، ناقابل قبول ہیں، ریجیکٹڈ ہیں۔ اللہ ان سے راضی نہیں ہے، ان کے پیروکاروں سے موت کے بعد صرف نیک مسلم دین اسلام کے ہی کامیاب ہوتے ہیں، اور ان کے سوا جتنے بھی لوگ ہیں، چاہے وہ برے مسلمان ہیں اسلام سے یا پھر اسلام کے سوا دیگر تمام مذاہب کے تمام پیروکار، ان کے مذہبی پیشوا، سب کے سب موت کے بعد ناکام ہیں اور عذاب میں گرفتار ہیں۔ اور اس کا پریکٹیکل ثبوت محمد ذیشان سے بہت مرتبہ بتا دیا گیا ہے کہ ان کی لاشیں اللہ کے حکم سے سڑ گل کے ختم ہو جاتی ہیں بنا کیمیکل استعمال ہوئے۔ اور جو غیر مسلم اپنی لاشوں کو دکھاتے ہیں اسٹیجز وغیرہ پہ لگا کے یا کہیں ڈسپلے پہ، وہ کیمیکل لگاتے ہیں اپنے ڈھانچوں پہ، ویکس وغیرہ لگاتے ہیں، مسالے لگاتے ہیں، تاکہ اپنی عوام کو بیوقوف بنا کے رکھیں اور یہ ثابت کریں کہ وہ جو لاشیں ہیں وہ کوئی ہولی شولی ہیں، حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہوتا، وہ انسانی مداخلت ہے۔ جبکہ نیک مسلمانوں کی لاشیں ان کی قبروں میں بھی صدیوں تک، بلکہ صدیاں کیا، قیامت تک اللہ کے حکم سے تر و تازہ رہیں گی بنا کیمیکل استعمال ہوئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی جسم مبارک آج تک ان کی قبر مبارک میں تر و تازہ سلامت ہے، اور صرف انہی کا نہیں بلکہ ان کو آخری نبی ماننے والے اور ان کے تمام صحابہ کو مسلمان ماننے والے نیک مسلم، ان کے بھی جو جسم ہیں وہ اللہ کے حکم سے اپنی قبروں میں سلامت و تر و تازہ رہتے ہیں، جس کی کئی پریکٹیکل ثبوت کئی قبریں کھلنے کی وجہ سے لوگوں نے مشاہدہ کیا ہے۔ یہ آپ سوچیں اور جتنا جلد ہو سکے دین اسلام میں داخل ہو جائیں اور اپنے مذہب کو ترک کر دیں، کیونکہ آپ مسلم پیدا ہوئے تھے اور اس کا پریکٹیکل ثبوت ماں کے پیٹ سے نکلے ہوئے بچوں کی اللہ کے نام کی گواہی دینا ہے، اور آپ بھی مسلم پیدا ہوئے تھے۔ لیکن دنیا کے اندر غیر مسلموں کو ان کے والدین، ان کے مذہبی پیشوا، ان کے ٹیچر، ان کی سوسائٹی وغیرہ نے ایک سچے خدا اللہ سے غافل کر دیا، مس گائیڈ کر دیا، اور وہ اس لیے کیونکہ ان کے بھی جو ماں باپ یا باپ دادا تھے وہ بھی گمراہی پر تھے، اور ان کے بھی پیچھے لوگ گمراہی پہ تھے، اور ان کے بھی پیچھے لوگ گمراہی پہ تھے۔ اور اس سے پہلے یہ جو 21ویں صدی میں نیچر کی مخلوقات کے ذریعے اللہ نے اپنے نام کو بلوا کر اور لکھ کر دکھایا ہے، کیونکہ اس سے پہلے کا کوئی ثبوت نہیں ہے، یہ سب کچھ 21ویں صدی میں ہوا ہے، لہٰذا میں یہ بات کہہ سکتا ہوں دعوے سے کہ 21ویں صدی میں اللہ نے لوگوں کے آسانی کے لیے، دنیا بھر کے 5 ارب سے زائد غیر مسلموں کی آسانی کے لیے، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو سچائی کی تلاش میں ہیں اور ثبوت ڈھونڈتے ہیں خدا کے وجود پر، اور پھر اس خدا کے نام پر کہ آخر وہ اصلی خدا ہے کون، کس مذہب کا، تو وہ آسانی کے لیے اللہ نے یہ کام کر دیا اپنے حکم سے، اپنی طاقت سے، اور دکھا دی نشانیاں۔ تو اب چاہیے کہ غیر مسلم وہ سب جو سوچتے ہیں اور عقل کو یوز کرتے ہیں وہ اللہ کو خدا مان لیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مان لیں، اور تمام صحابہ کرام کو مسلمان مانیں، دین اسلام میں داخل ہو جائیں، اور بس یہی ہے۔ باقی پھر آپ کو جو اعمال کرنے ہیں دین اسلام کے اندر وہ آپ کی مرضی ہے، آپ اس مسائل کے حساب سے جو کچھ کر سکتے ہیں اس کے حوالے سے بہت سارے دین اسلام میں مسلم اسکالرز ہیں جو مختلف مسائل پہ سکھاتے سمجھاتے رہتے ہیں، وہ پھر آپ ان سے سیکھ سکتے ہیں۔ میرا صرف آپ کو کام اتنا ہے یہ بتانا سمجھانا کہ وہ جو مٹی لگی ہوئی ہے حق اور باطل میں، اس کو ہٹانے کی کوشش کر کے آپ کو دکھا دوں کہ سچ اور حق کیا ہے اور سچا خدا کون سا ہے۔ بس جب آپ کو سچا خدا مل گیا وہ اس خدا کے دین میں داخل ہو جائیں، اس کے علاوہ اور کوئی اتنی بڑی کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ دین اسلام میں داخل ہوئے بغیر مر گئے تو آپ بھی
ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلے جائیں گے، آگ میں چلیں گے، اللہ کی عذاب میں گرفتار ہو جائیں گے، اور یہ بہت بڑا گھاٹے کا سودا ہے۔ چاہے آپ دنیا میں کتنے ہی مرضی وکیل، ڈاکٹر، انجینئر، سائنسدان، پریزیڈنٹ، آرمی آفیسر کچھ بھی بن چکے ہوں، لیکن اگر آپ دین اسلام میں داخل نہیں ہوئے، آپ کی ساری کامیابی ملٹی پلائی بائی 0 ہو جائے گی، اور آپ ہمیشہ کے لیے سخت نقصان اٹھائیں گے، سخت عذاب میں گرفتار ہوں گے، اور آپ کو یہ حق اور سچ اس طرح سے دو ٹوک کلیئر اور نیچر کے پریکٹیکل دلائل اور ثبوتوں کے ساتھ اور اس طرح کی باتوں کے ساتھ اگر کوئی اور ملے جو بتاتا ہو تو بے شک اس سے بھی سیکھیں، لیکن جب آپ کو ایک دفعہ ایک چیز سمجھ میں آ گئی اور نظر آ جائے اور آپ کی عقل بھی ماننے کو آ جائے کہ یہ کام آسان نہیں اور یہ کیسے ممکن ہے، یہ اس لیے ممکن ہے کیونکہ اللہ ہی حق ہے، اللہ ہی سچ ہے، اور اللہ ہی کا دین اسلام سچا ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اس لیے یہ سب ممکن ہے۔ اس لیے 21ویں صدی میں ہی یہ سب کچھ ہو رہا ہے اللہ کے فضل سے، اس لیے 21ویں صدی میں ہی مردوں کو زندہ کرنے کی سروس بھی دی جا رہی ہے اللہ ہی کے فضل سے۔ تو آپ اگر چاہیں تو اپنے مردہ کو ہی زندہ کروانا ہو، آپ واقعی آپ بہت مالدار ہیں، آپ کے پاس بہت دولت ہو، آپ سروس فیس دے سکتے ہیں اگر مردہ زندہ کرنے کی، یہ بزنس سروس ہے، تو ظاہر ہے لیجنڈری فلانس سے آپ کانٹیکٹ کر لیں اس ویب سائٹ پہ جا کے، طریقہ بتایا ہوا، پروسیجر بتایا ہوا ہے۔ آپ کا مردہ چاہے 1 سال پہلے انتقال کیا گیا ہو یا اس کو 10-20 سال گزر چکے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ تو مردہ زندہ کر سکتا ہے، لیکن سروس آپ کو لیجنڈری فری لانسر سے لینی پڑے گی۔ اس سروس کو لینے کے بعد ہی اللہ کے حکم سے آپ کا کوئی مردہ ہو تو وہ سروس فیس دینے کے بعد اللہ کے حکم سے زندہ ہو جائے گا، سمجھ گئے آپ؟ یہ ہے سروس۔ تو اگر یہ سروس ہی آپ کو کوئی نہیں مل رہی دنیا کے اندر تو آپ کے لیے کم سے کم یہ بھی کافی ہے دیکھنے کو کہ ایک مسلم دین اسلام سے آیا اللہ کے فضل سے اور وہ یہ سروس دے رہا ہے بزنس میں، تو کیسے دے رہا ہے؟ اس لیے مان لیں اور سمجھ لیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ میں رضا شان ارشد، ٹیک کیئر اینڈ گڈ بائے۔